سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے اور آپ کو بلا وجہ خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے جو اچانک سے آ جاتے ہیں ان سے اس سلسلے میں ویڈیو کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس کو سن بھی رہے ہوں گے، سمجھ بھی رہے ہوں گے اور کوشش بھی کر رہے ہوں گے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا مرحلہ آ جاتا ہے کسی کے ساتھ بھی تو اپنی نالج کو شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں اور اس سے جو ہے اپنے زندگی کو بہتر بنائیں اور پریشانیوں کو دور کریں۔ متعدد دیگر طریقوں سے، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ موسم سرما کا تذکرہ ہے، اپنے آپ کو کیسے گرم رکھا جائے، تو اس میں یہ ہے کہ متعدد دیگر طریقوں سے گرمی کے احساس اور اثر کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ کمرے کی اندرونی دیواروں کے رنگوں کو گہرا کیا جا سکتا ہے، پردوں کے رنگوں کو بھی گہرا کیا جا سکتا ہے، روشنیاں بھی سفید اور تیز ہوں، کمرے میں میز کرسیاں اور دیگر اشیاء زیادہ تعداد میں ہوں، ان سب سے گرمی کا احساس اور اثر بڑھتا ہے۔ سردی کو برداشت کرنے سے بھی گرمی کی عادت پڑ جاتی ہے۔ ورزش اور چہل قدمی جو تیز رفتاری سے کی جائے، یہ نہ صرف سردی کو گوارا بنانے میں آپ کی مدد کرے گی بلکہ سردی کو برداشت کرنے کی اہلیت پیدا کرے گی۔ اگر وقت ملے اور فرصت ہو آپ کو تو سورج کی شعاؤں کے سامنے بیٹھیں۔ سردیوں میں بھی سورج نکلتا ہے اور حیرت انگیز فوائد اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ شیشوں سے سورج آ رہا ہوتا ہے اندر، اور اگر کبھی آپ کو موقع ملے آپ باہر بیٹھیں۔ سورج ایسا ذخیرہ توانائی ہے جو لامحدود خوبیوں کا حامل ہے۔ اس کی حرارت جسم کے لیے نہایت مفید ہے۔ جب آفتابی شعاعیں جسم پر پڑتی ہیں، یعنی کہ ریز پڑتی ہیں اس کی سن کی، تو جسم کی جلد پر روانی خون میں زور اور فراوانی آ جاتی ہے، چہرے پر بھی رونق آ جاتی ہے۔ یہ بات اکثر لوگوں کے علم میں نہیں ہے کہ آفتاب کی شعاؤں سے، یعنی کہ سن ریز سے جو ہوتے ہیں، وائٹامن ڈی کی یافت ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے۔ روزانہ 10 منٹ کھلے جسم پر روشنی پڑنا چاہیے۔ یہ غالباً سب کو معلوم ہے کہ زندگی اور تندرستی کے لیے وائٹامن ڈی جو ہے وہ انتہائی ضروری شے ہے۔ اگر سورج کی مناسب روشنی نہیں ملے گی تو پھر مچھلی کے تیل یا وائٹامن ڈی کی گولیوں پر گزارا اور بھروسہ کرنا پڑے گا۔ سورج کی شعاؤں سے صرف وائٹامن ڈی ہی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ یہ شعاعیں صحت پر نہایت خوشگوار اثر ڈالتی ہیں۔ ان کی تاثیر سے جسم کھلتا ہے، ایک سکون کا سا احساس رگ و پے میں طاری ہو جاتا ہے۔ موسم سرما یعنی کہ سردی کا موسم جو ہوتا ہے، اپنے ساتھ موسم کی شدتیں اور سختیاں لے کر آتا ہے۔ اس موسم میں ہم اپنے آپ سے معتدل موسم کی نسبت زیادہ کام لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ کام لیں گے تو یہ سردی کا اثر کم ہو جائے گا، اور زیادہ سخت اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال لیتے ہیں۔ اس موسم میں کھیل کود بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ فرصت کی کمی اس بات کی مہلت نہیں دیتی ہے کہ آرام اور رخصت سے اپنے آپ کو تر و تازہ کیا جا سکے۔ اس طرح زیادہ مصروف اور مشغول رہ کر ہم اپنے آپ کو مضمحل بھی یعنی بے چین بھی کر لیتے ہیں۔ اس زمانے میں اگر ٹھنڈ کا اثر ہو جائے تو اس سے افاقہ میں یعنی کہ اس کو ریکوری میں بہت دیر لگتی ہے۔ اکثر لوگوں کو اس زمانے کی سخت سردی میں نہ تو ٹھنڈے فوارے کے نیچے جانے کی ہمت پڑتی ہے، نہ تیز رفتاری سے ہوا خوری کی۔ اکثر لوگ سردی کے موسم میں باہر چہل قدمی بھی یعنی واک جو وہ کرتے تھے وہ بھی ترک کر دیتے ہیں، حالانکہ جو مناسب لباس اور سر کو ڈھک کر آپ آرام سے کر سکتے ہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ برآمدے میں بھی کر سکتے ہیں، کمرے میں بھی کر سکتے ہیں، اپنے لاؤنج میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم تھکے ہوئے ہیں تو یہ بات تو درست نہیں ہے کہ ہم خود کو چست توانا کرنے کے لیے زیادہ جاں فشانی سے وہ افعال سر انجام دینے کی کوشش کریں جن کو کرنے کی ہماری استطاعت نہیں ہے۔ اس سے ہم خود کو تھکا لیں گے، نڈھال ہو کر بیمار پڑ جائیں گے۔ اس حالات میں ہمیں گاہے بگاہے یہ بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو فرصت کے لمحات عطا کریں تاکہ ہمارے جسم کی کھوئی ہوئی توانائی کی دوبارہ سے حاصل ہو سکے، اور جسم کی جو شکست و ریخت یعنی کہ جسم کی جو ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے، جسم
خود بھی اس کی بخیا گری کرے. اور یہ تو آپ کو خوب معلوم ہے کہ بہترین چیز اس کے لیے رات کی نیند ہے کہ آپ سکون سے سوئیں، تو خود بخود جسم جو ہے نا آپ کی ٹوٹ پھوٹ کی مرمت کرتا رہے گا. اگر آپ آدھی رات تک جاگیں گے اور مختلف کام کرتے رہیں گے یا بلا وجہ جاگنے کی کوشش کریں گے تو وہ جسم میں جو ہے نا وہ جو ٹوٹ پھوٹ اس کی مرمت نہیں ہوگی اور اپنی قوت مدافعت بھی درست نہیں کر پائے گا، تاکہ تازہ دم ہو کر آپ موسم کی شدتوں کا مقابلہ کر سکیں. سورج سے توانائی حاصل کرنے کے لیے موسم سرما میں سب سے اچھا وقت دوپہر کے کھانے کے بعد کا ہے. اس وقت خواہ کتنا ہی کم میسر آ جائے ٹائم، لیکن آپ اپنا کھانا خاموشی سے دھوپ میں کھائیں. اس کے بعد آرام کرسی پر 10 منٹ کے لیے نیم دراز ہو جائیں. اور دیکھیں یہ آپ سب کر سکتے ہیں. اگر آپ آفس میں بھی ہیں اور وہاں پہ بھی آپ کو موقع مل جائے کہ آپ اپنا کھانا باہر کھائیں، آرام سے سورج کی شعاؤں میں بیٹھ جائیں، خاموشی سے دھوپ سیکیں. اس آفتاب یعنی کہ سورج جب آپ کو گرمی پہنچا رہا ہے، یہ بھی سوچیں کہ دنیا اپنی تمام تر تلخیوں اور آزردگیوں کے باوجود ایک اچھی جگہ بھی ہے. اپنی تمام حرمان نصیبی کے باوجود ہم کس قدر خوش نصیب ہیں کہ سورج کی روشنی کی شکل میں قدرت کی یہ عظیم نعمت ہر خاص و عام کے لیے بلا تخصیص میسر ہے. دھوپ کھاتے ہوئے آپ کو یہ احساس ہوگا کہ جلد میں خون کی گردش تیز ہو گئی ہے اور ایک گرم سرخی مائل رونق خود آپ کو اپنے اندر سے چھلکتی ہوئی محسوس ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ دھوپ میں بیٹھے ہوتے ہیں جب اندر آتے ہیں تو اتنے ریڈ ان کے گال وغیرہ ہوتے ہیں، ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. تو یہ جو گرمی سرخی مائل یہ آپ کے خون کا دوران جو ہے نا وہ بہترین ہو جائے گا. آپ خود کو پرسکون اور بے غم محسوس کریں گے. اس طرح ایک عجیب خوشگوار احساس اچھا ہونے کا آپ پر طاری ہوگا کہ زندگی بھی کیا عجیب چیز ہے. وہ نیم مردگی کا احساس اور گھس گھس کا زندگی گزارنے کی جو عادت ہم نے اپنی بنا لی ہے، اس کا کچھ نہ کچھ ازالہ ہو جائے گا. یہ سب فوائد سورج کی ان شعاؤں سے حاصل ہوں گے جن سے آپ اپنے جسم کو غسل دیں گے. مختصر یہ کہ نئی توانائی آ جائے گی، جسم میں وٹامن ڈی کی ساخت ہوگی، اس کے ذخیروں میں اضافہ ہوگا، جلد میں دوران خون بڑھ جائے گا. خون کی تیز گردش سے آپ کے دل، جگر، دماغ، گردے، پھیپھڑے اور معدے وغیرہ میں ایک طرح سے صفائی ہو جائے گی. جسم کا جو فرحت انگیز لمحہ ملے آپ کو، اور زندگی میں جو آپ کو فرحت انگیز لمحہ فرصت کا ملے، اس سے جسم کی شکست و ریخت کا یعنی کہ ٹوٹ پھوٹ کا ازالہ ہو جائے گا. ان سب باتوں کے نتیجے میں ایک احساس طمانینت اور شکر گزاری کا پیدا ہوگا جذبہ، جس سے ذہنی صحت کو بھی بہت اچھا تاثر ملے گا اور آپ کی ذہنی صحت بھی بہت اچھی ہو جائے گی.